الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو لمبی آیتوں کا شروع کا حصہ تلاوت کیا ہے. اسی سے متعلق کچھ مختصر باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیں حق تعالی اپنے فضل سے مفید اور نافع باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کے حق میں ان کو مفید اور نافع بھی بنائیں. ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ ایک اور رمضان عطا فرمایا. ہم سوچیں گزشتہ رمضان میں، اس سے اگلے رمضان میں کیا حالات تھے. ہم لوگ مسجد میں آنے کو ترس گئے تھے، مساجد ویران تھیں، قرآن کی تراویح کے لیے ترس گئے تھے، جماعت کے لیے ترس گئے تھے، اور کیسے نفسی کا عالم تھا، ہر شخص ڈرا سہما تھا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ان حالات کو نارمل کر دیا، ختم کر دیا. پھر یہ بھی سوچیں گزشتہ رمضان میں ہمارے بہت سے دوست، احباب، رشتہ دار ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. حالانکہ وہ ہم سے کم عمر تھے، ہم سے زیادہ صحت مند تھے. ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ وہ اتنا جلدی ہم کو داغ مبارکت دے جائیں گے. خود ہماری اس خانقاہ کے ہوئے رواں حضرت مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہم نے کہاں سوچا تھا ہم اتنی جلدی ان کے فیض سے محروم ہو جائیں گے. ہم ان کی دعاؤں سے، توجہات سے محروم ہو جائیں گے. گزشتہ وہ یہاں رہتے تھے تو ہم ان کے وجود باوجود سے فیضیاب ہوتے تھے، ان کے مواعظ حسنہ سے استفادہ کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے، ان سے دعاؤں کی درخواستیں کرتے تھے اور اپنی پریشانیوں کا حل ان سے طلب کرتے تھے. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی تمام خدمات کو قبول فرمائیں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں. اسی طرح ہمارے دوست اور ہماری بستی کی ہر دل عزیز شخصیت حافظ اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہماری مسجد آباد تھی، ہمارا مدرسہ آباد تھا، اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی گویا کہ مسجد اور مدرسے کی آبادی کے لیے، تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے وقف کر دی. امام کے پیچھے پہلی صف میں رہتے تھے اور ہر چھوٹا بڑا ان کا احترام کرتا تھا. ان کی ایک آواز سب کو خاموش کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائیں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں. ان واقعات میں ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے.
علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بیماری سے نہیں مرتا، ہر شخص کی موت اس کے وقت کے ختم ہونے پر آتی ہے۔ ان میں بہت سے کینسر کے مریض ہیں، 15 سال تک، 20 سال تک کینسر کے مریض ہیں، بڑی بڑی گانٹھیں ہیں پیٹ میں، چلنا پھرنا مشکل ہے، کھانا پینا مشکل ہے، لیکن جی رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کومے میں چلے جاتے ہیں، لوگوں کو چمچ سے کھلاتے ہیں، آکسیجن پہ رکھتے ہیں، لیکن وہ جی رہے ہیں، کوئی 2 سال، کوئی 3 سال، کوئی 5 سال۔ تو بیماری سے کوئی نہیں مرتا، بیماری تو ایک بہانہ ہوتی ہے۔ اصل انسان کی موت اس کے وقت کے ختم ہونے سے آتی ہے، اور کس کا وقت کب ختم ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ آدمی 10 منٹ کے بعد مرنے والا ہے اور اس کو پتا نہیں کہ میں مرنے والا ہوں، اس کے عزیز قریب کو معلوم نہیں کہ وہ مرنے والا ہے۔ اور اس میں اللہ کا بڑا راز ہے۔ اگر پہلے سے موت کا وقت بتا دیا جاتا، ہر شخص کی زندگی بتا دی جاتی کہ اتنا جینے والا ہے، تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا۔ اگر بچے کے پیدا ہوتے ہی معلوم ہو جاتا کہ بچہ 20 سال جینے والا ہے، تو اس کے والدین اس کی تربیت کا کوئی انتظام ہی نہ کرتے کہ تو 20 سال میں مر جائے گا، اب اس کو پڑھانے کی کیا ضرورت، اسکول بھیجنے کی کیا ضرورت، اس کا اتنا خرچ اٹھانے کی کیا ضرورت۔ ہو سکتا ہے اسے توجہ نہ کرتے کہ وہ دوسرا بیٹا 60 سال جینے والا ہے، تو ساری توجہ اس کی طرف ہوتی، یہ بیچارہ مرنے سے پہلے ہی مر جائے۔ کسی کو مان لو 40 سال میں مرنے والا ہے تو اس کی شادی نہ ہوتی، لیکن سب جان گے کہ 40 سال میں مرنے والا ہے تو یقیناً ہماری بیٹی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہوں گے تو اس کی شادی مشکل ہو جائے گی، سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ جن آدمی گھر بناتا، نہ مکان بناتا، نہ کچھ کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو پردے میں رکھ دیا ہے، اس کو اب کسی کو نہیں بتایا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانے۔ ایسی قیامت کا حال بھی جو اس عالم کی موت ہے، اس دنیا کی موت، وہ بھی اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ جو پیشین گوئیاں کرتے ہیں کہ 2000 اتنے میں قیامت آئے گی فلاں، حالانکہ سب ایسی ہیں، اٹکل پچو آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں میں سب سے افضل، ان کو نہیں معلوم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں افضل، ان کو نہیں معلوم۔ حدیث جبرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبرائیل نے، متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں، یعنی مجھے بھی نہیں معلوم جیسے تمہیں نہیں معلوم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا وقت نہیں بتایا گیا اور جبرائیل امین کو وقت نہیں بتایا گیا، تو کسی اور کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر وہ بھی معلوم ہو جاتا تو سارا نظام عالم ٹھپ ہو جاتا۔ آج کل جتنے پروجیکٹ چل رہے سب بند ہو جاتے کہ اب 2025 میں 2035 میں قیامت آنے والی ہے، تو یہ برج بنانے کی کیا ضرورت ہے، یہ بنگلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، کتنے مزدوروں کی روزی ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ دنیا میں سارے کام کاج کر رہے ہوں گے اور قیامت آ جائے گی، لوگوں نے کپڑا تھیلا رکھا ہوگا 2 آدمیوں نے، ابھی سودا تینے ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی اپنا حوض لیپ رہا ہوگا، ابھی اس میں اپنے جانوروں کو پانی پلانے نہیں پائے گا، قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی لقمہ اٹھا رکھا ہوگا، ابھی منہ میں ڈالے گا نہیں کہ قیامت آ جائے گی۔ موت کا وقت بھی کسی کو معلوم نہیں اور قیامت کا وقت بھی کسی کو، اس لیے ہر وقت آدمی کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ تم لوگ موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا صبح ہو جاتی ہے تو شام کی امید نہیں ہوتی، اور شام ہوتی ہے تو صبح کی امید نہیں، تو تم تو موت کو بہت دور سمجھتے ہو۔ میں تو ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے اس کا یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سلام پھیرتا ہوں، اس لیے کہ موت کس کا نام ہے؟ دل کی دھڑکن بند ہوئی اور آدمی مرا۔
موت کے لیے کوئی زیادہ اسباب کی ضرورت نہیں ہے، تلوار کی ضرورت نہیں ہے، قتل کرنے کی ضرورت نہیں. آدمی کی 2 نالیاں ہیں، ایک ہوا کی نالی ہے اور ایک کھانے کی نالی ہے. اگر کھانے کی نالی سے ایک دانہ ہوا کی نالی میں چلا گیا موت واقع ہو سکتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو ایک پردہ ہے چھوٹا سا جو ہوا کی نالی میں پڑ جاتا ہے اور سارا کھانا کھانے کی نالی میں جاتا ہے. اگر ایک دانہ ادھر چلا جائے آدمی کی موت واقع ہو. تو انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے جس کے ذمے کوئی حق ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن اس حال میں گزارے کہ اس کی وصیت تیار نہ ہو. اگر آدمی کے ذمے کسی کو دینا ہے، کچھ لینا ہے تو اس کو لکھ کر رکھے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. بہت سی مرتبہ آدمی کے ذمے لوگوں کے قرض ہوتے ہیں اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ باپ کے ذمے اتنا قرض ہے. بہت سی مرتبہ باپ کے قرض دوسروں کے ذمے ہوتے ہیں اور اولاد کو پتہ نہیں کہ ہمارے باپ کا اتنا قرضہ فلاں کے ذمے ہے. اس لیے آدمی کو ہر وقت موت کی تیاری رکھنا چاہیے. آج جو ساری پریشانی وہ اسی وجہ سے طول عمل، میں اتنا جیوں گا، اس سے آدمی پریشان ہوتا ہے. ایک آدمی کی موت 10 سال کے بعد واقع ہونے والی اور وہ سوچ رہے 20 سال کا، 25 سال کا، تو پریشان ہوتا ہے. بیٹی کی شادی کیسے کروں گا، بیٹے کی شادی کیسے کروں گا. تو آپ کے حصے میں بیٹی کی شادی ہے ہی نہیں، بیٹی ہے دوسرے کریں گے، آپ تو 10 سال کے بعد چلے جائیں گے. تو جتنا آدمی امید کو بڑھائے گا، موت سے غفلت برتے گا، اتنی پریشانی. آدمی سوچے مجھے تو آج جینا ہے بس، کل کا کیا بھروسہ. اور آج کا میرے پاس سب کچھ ہے، آج کا کھانا میرے پاس ہے، آج کا پیسہ میرے پاس ہے، میرے بیوی بچوں کا انتظام، مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت. شیطان کی یہ چال ہے کہ وہ موہوم پریشانیاں لا کر انسان کو یقینی راحت سے محروم کر دیتا ہے. آدمی 10 سال آگے کا سوچتا ہے میں بیٹی کی شادی کیسے کروں گا. بھائی ابھی آپ کو بیٹی کی شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بیٹی کی شادی کا وقت آئے گا اس کا انتظام اللہ کر دیں گے. 10 سال پہلے کون ابھی تھوڑی ملے گا آپ کو، اگر مل جائے گا آپ تو ضائع کر دیں گے اس کو. اگر بیٹی کا خرچ ابھی آپ کو دے دیا جائے تو آپ بیٹی کی شادی تھوڑی کریں گے. آپ تو نہ جانے کون سی 4 وہیل لے کر آئیں گے، کون سا بائک لے کر آئیں گے، کیا کیا کریں گے. آپ تو اس کو ضائع کر دیں گے. جب بیٹی کی شادی کا وقت آئے گا تو اللہ آپ کے لیے 50,000 کا 1 لاکھ کا انتظام کر دیں گے، بیٹی کی شادی ہو جائے گی. ابھی صاحب اتنا لمبا کیوں سوچ رہے ہیں. تو جس قدر آدمی موت سے غفلت برتتا ہے، جس قدر آدمی طول عمل رکھتا ہے، اسی قدر پریشان ہوتا ہے. اللہ والوں کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. وہ سمجھتے کہ ہم تو کچھ دن کے مہمان ہیں، کب موت آ جائے کہہ نہیں سکتے. اس لیے آدمی کو ہر وقت اپنی موت کی تیاری رکھنا چاہیے. خیر میں کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے فضل سے ایک اور رمضان عطا فرمایا. اور رمضان کیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ اس بات کی تمنا کرے کہ کاش پورا سال رمضان ہو. حالانکہ سال بھر کے روزے رکھنا کچھ آسان نہیں ہے، سال بھر تراویح پڑھنا کچھ آسان کام نہیں ہے. ہم لوگ 27 دن میں تھک جاتے ہیں. 1 مہینے کے روزے رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن اگر رمضان کی خیرات و برکات کا پتہ چل جائے تو انسان اس کی تمنا کرے، امت اس کی تمنا کرے کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا، ہم سال بھر روزے رکھتے، سال بھر تراویح کرتے. مجھے الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پورے سال کی خیرات و برکات کو رمضان کی خیرات و برکات کے ساتھ وہ نسبت ہے جو قطرے کو سمندر سے. یعنی پورے سال 11 مہینوں کی خیرات و برکات قطرہ ہے اور رمضان کی خیرات و برکات سمندر ہے. لیکن ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ نگاہیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی برکت کو محسوس نہیں کرتے. آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کی برکات 15 شعبان سے شروع ہو جاتی ہے. رمضان کے انوار نظر آنا 15 شعبان سے شروع ہو جاتے ہیں.
اور جب رمضان شروع ہوتا ہے تب تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کی اور انوار کی برکت کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ ہر شخص محسوس کر سکتا ہے. جیسے سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق ہوتی ہے تو صبح صادق ہوتے ہی کچھ کچھ روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, اندھیرا چھٹنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب سورج نکلا تو بالکل روشنی ہو جاتی ہے, اندھیرا کافور ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے 15 شعبان سے 15 دن پہلے ہی سے اس کی برکتیں اور اس کے انوار نازل ہونا اترنا شروع ہو جائے. جو اہل دل ہوتے ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہیں. اس لیے پہلے بزرگان دین رمضان کے گزرنے کے 6 مہینے تک استغفار کرتے تھے کہ ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی, جیسے رمضان کا حق ادا کرنا چاہیے اس کا حق ادا نہیں کیا, اور اگلے 5 مہینے رمضان کے لیے دعائیں کرتے تھے, اس کا انتظار کرتے تھے کب رمضان آئے گا, کب رمضان آئے گا. اس لیے کہ رمضان یہ خیرات و برکات کا زمانہ ہے, نیکیوں کا زمانہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی سے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. یہ اللہ آپ ہمارے رجب میں شعبان میں برکت دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے. تو رمضان بہت بڑی نعمت ہے. آج استاد محترم مولانا اقبال صاحب بقدم بیان فرمائے, اس میں انہوں نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں لوگ اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ مجھ کو آپ سے زیادہ رمضان ملے. ایک آدمی 60 سال کا ہے اور ایک آدمی 80 سال کا ہے, تو 80 سال والا یہ کہتا تھا کہ مجھ کو آپ سے زیادہ رمضان ملے. تو اس پر فخر کرتے, فخر کی چیز ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنے فضل سے رمضان دیا. ہم میں سے کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے گزشتہ رمضان کی خوب قدر کی تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے رمضان دیا. اللہ پاک کا تو دستور ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو بڑھاؤں گا, اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. ناشکری کرنے پر اللہ پاک نعمت چھین لیتے ہیں. تو ہم اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے گزشتہ رمضان کی بہت قدر کی تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے رمضان دیا. ظاہر بات ہے کہ ہم تو کیسا رمضان گزارتے ہیں ہم نے سارے جانتا ہے. شروع کے 2-4 روز خوب اہتمام ہوتا ہے, تراویح کا بھی, تلاوت کا بھی, سب تھک جاتے ہیں, مساجد خالی ہو جاتی ہیں, نہ تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے نہ اور کسی عبادت. یہ اللہ کا فضل ہے, ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں رمضان عطا فرمایا. رمضان کی فضیلت میں آتا ہے کہ آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے, اور ایک نفل ادا کرتا ہے تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. فرائض تو بہت مختصر ہیں, لیکن رمضان میں آدمی جتنے بھی فرائض کا ثواب لینا چاہے لے سکتا ہے. ظہر کی 4 فرض ہے, اس سے زیادہ کوئی فرض پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتا. عصر کی 4 فرض ہے, مغرب کی 3 فرض, عشاء کی 4, فجر کی 2, بس یہی فرائض ہے. سال بھر میں آدمی اس سے زیادہ فرائض کا ثواب لے ہی نہیں سکتا. لیکن رمضان میں اگر چاہے تو ایک دن میں 100 فرائض کا, 1000 فرائض کا ثواب مل سکتا ہے. اشراق پڑھیں 4 رکعت, 4 فرض کا ثواب ملے گا. 12 رکعت چاش پڑھیں 12 رکعت فرض کا ثواب ملے گا. اور جتنی بھی نوافل پڑھتے جائیں گے 2-2 رکعت پڑھتے جائیں گے فرائض کا ثواب ملے گا. نفل صدقہ کریں گے تو فرض زکوٰۃ کے برابر ثواب ملے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے, کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے رمضان کے اندر ثواب کو بڑھا دیا. حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندل رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گورنمنٹ لوہے کا بھاؤ سونے کے برابر کر دے. لوہا سستا ہوتا ہے, وہ کلو کے حساب سے بکتا ہے, اور سونا مہنگا ہوتا ہے, اور تولے کے حساب سے, گرام کے حساب سے بکتا ہے. تو اگر کبھی حکومت اعلان کر دے کہ 30 دن کے لیے یا 30 گھنٹے کے لیے
لوہا سونے کے بھاؤ بکے گا تو ہم کیا کریں گے؟ حضرت فرماتے کہ دروازے توڑ ڈالیں گے، اس میں جتنا لوہا ہے وہ سب نکال دیں گے، جتنی کیلیں ہیں سب نکال دیں گے، جتنی چھریاں ہیں سب نکال دیں گے، مکان توڑ ڈالیں گے کہ سارا لوہا نکالو اور اس کو سونے کے دام بیچ دو، اور پھر اس سے اچھی چیزیں خرید لیں۔ تو رمضان کی مثال ایسی ہے جیسے لوہے کو سونے کے برابر کر دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں رمضان دیا۔ اور رمضان کیوں آتا ہے؟ میں نے جو آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی غرض بیان کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے میرے ماننے والوں، یہ وہ لوگ جنہوں نے میری مان لی ہے، تم پر روزہ فرض کیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا، کیونکہ روزہ تھوڑا مشکل حکم ہے، اس لیے اللہ پاک نے نہیں فرمایا میں نے روزہ فرض کیا۔ علماء جانتے ہیں مجہول کا صیغہ لائے اللہ پاک، کیونکہ روزے میں تھوڑی مشقت ہے، پریشانی ہے، اس لیے اللہ پاک نے مجہول کا صیغہ روزہ فرض کیا گیا۔ پھر آسانی کرنے کے لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پر روزہ فرض نہیں ہوا، پہلے لوگوں پر بھی فرض ہوا۔ جب مصیبت عام ہوتی ہے تو آسان ہو جاتی ہے۔ اگر ایک گھر میں موت واقع ہو تو پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ 5-6 اموات ہو جائیں تو ایک جشن کا سما ہوتا ہے۔ اگر استاد صرف ایک لڑکے کی پٹائی کرے تو اس کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے، مصیبت کھڑی ہوتی ہے، لیکن اگر 10-12 کی پٹائی کر دے تو سب ہنستے ہیں، تو سب کی پٹائی میں اکیلا تھوڑا، پوری کلاس کو اگر باہر نکال دے تو ان کے مزے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم پر روزہ فرض نہیں کیا گیا، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا، اور فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی جو مشروعیت ہے، روزے کو جو فرض کرنے کی وجہ وہ حصول تقوی، اللہ کا خوف۔ جیسے آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھانا اس لیے کھاتا ہے پیٹ بھرے، اب اگر کھانا کھا رہا ہے پیٹ نہیں بھرتا تو آدمی کو فکر ہوتی ہے نہیں کہ میں نے 4 روٹی کھا لی، 8 کھا لی، پیٹ نہیں بھر رہا ہے، کیا ہے؟ کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ آدمی پانی پیتا ہے پیاس بجھانے کے لیے، اگر 1 گلاس پیا، 2 پیے، 4-5 پیے، پیاس ہی نہیں بجھ رہی ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ خدا نہ خاص کوئی بیماری تو نہیں ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں اتنا کھانا کھا رہا ہوں پیٹ نہیں بھر رہا ہے، اتنا پانی پی رہا ہوں پیاس نہیں بجھ رہی۔ تو روزہ یہ مشروع ہوا ہے، فرض ہوا ہے تاکہ انسان کو تقوی حاصل ہو۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے زندگی میں اتنے روزے رکھے، اگر میری عمر 50 سال ہے تو میں نے 35 سال روزہ رکھا، تو کیا اس روزے کی وجہ سے مجھ میں تقوی پیدا ہوا؟ اگر میری عمر 60 سال ہے تو میں نے 45 سال روزے رکھے، 15 سال بچپن کے نکال دیجیے تو 45 سال میں نے روزے رکھے، 45 رمضان گزرے، مجھے تقوی حاصل ہوا نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور نہیں ہوا ہے تو سوچنا چاہیے کیا وجہ، میری زندگی میں تقوی کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ پاک کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور سمجھ میں بھی آتی ہے بات۔ روزے کو تقوی کے حصول میں خاص دخل ہے۔ آدمی صبح سے شام تک کھانے سے بچتا ہے، پینے سے بچتا ہے، بیوی سے بچتا ہے، حالانکہ یہ چیزیں اس کے لیے حلال ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کھانے سے بچتا ہے۔ کمرہ میں اکیلا ہو، کوئی نہ ہو، تنہا ہو، سخت گرمی ہو، سخت بھوک لگی ہو، تب بھی آدمی ایک قطرہ پانی نہیں اتارتا اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو جب ہم نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، جائز چیزوں کو چھوڑ دیا، تو حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑا؟ تو جب ہم نے اللہ پاک نے 1 مہینے مشق کرائی ہے کہ تم میرے کہنے پر حلال چیز کو چھوڑ دو، تاکہ سال کے 11 مہینے انسان کے لیے اللہ کے ڈر سے حرام چیزوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن جھوٹ سے نہیں بچتا، غیبت سے نہیں بچتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آدمی ادھر حلال چیزوں سے بچ رہا ہے اور حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ بعض علماء تو اس کے قائل ہیں کہ
کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کی خوب تیاری کرتے ہیں، دودھ کا انتظام کرتے ہیں، شکر کا انتظام کرتے ہیں، سوئیوں کا انتظام کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن اصل جو رمضان ہے، رمضان کی روح ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں۔ کوئی رمضان آ رہا ہے، غیبت سے بچنا ہے، تو کیا اس کا ہم نے کوئی انتظام کیا؟ ہم اپنے دوست سے کہیں گے دیکھو میرے سامنے غیبت مت کرنا، اور اگر میں غیبت کروں تو مجھے روک دینا، اس لیے کہ رمضان چل رہا ہے۔ دیکھو میں اگر جھوٹ بولوں تو مجھے روک دینا، دیکھو اگر میں کوئی گناہ کا کام کروں تو مجھے روک دینا۔ ہم نے ظاہری رمضان کے لیے خوب تیاری کی، لیکن رمضان کی روح کے حاصل کرنے کے لیے، اس کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ تو ہماری زندگی میں جو انقلاب نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہتے ہیں، ہمارے بزرگان دین جس طرح چاہتے ہیں، اس طرح ہم رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر اس طرح روزوں کا اہتمام کریں، علماء فرماتے ہیں کہ ہر عضو کا روزہ ہے، ہم تو صرف پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، آنکھ کا روزہ ہے، آدمی غلط جگہ نگاہ نہ ڈالے۔ آج کل تو موبائل کی وجہ سے نگاہ کی حفاظت مشکل ہو گئی، کان کا روزہ غلط سننے سے، اسی طریقے سے ہر چیز کا روزہ ہے۔ تو ہم جب ہر چیز کا روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تقویٰ حاصل ہوگا۔ تو ہمیں جہاں روزے کے اندر حلال چیزوں سے بچتے ہیں، وہیں ہمیں حرام چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان میں اللہ پاک نے 2 عبادتیں دی ہیں، ایک دن کا روزہ ہے اور رات کی تراویح۔ تراویح کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے ایمان سے، ایمان کی وجہ سے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اگلے جتنے گناہ ہوئے سب معاف کر دیے۔ اور جو رمضان میں قیام کرے، یعنی تراویح کا اہتمام کرے، لیکن ایمان اور ثواب سے بوجھ سمجھ کر نہیں، یہ سمجھے کہ اس کو مجھے ثواب مل رہا ہے، میں ایک سجدہ کر رہا ہوں 70 سجدوں کا ثواب مل رہا ہے، میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں 140 رکعت کا ثواب مل رہا ہے، میں 10 رکعتیں پڑھ رہا ہوں 700 رکعتوں کا ثواب مل رہا ہے، میں 20 رکعت پڑھ رہا ہوں 1400 رکعتوں کا ثواب مل رہا ہے، میں 1 گھنٹہ تراویح پڑھ رہا ہوں مجھے 70 گھنٹے فرض نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ آدمی یہ سوچے، جب آدمی کسی عمل کو کرتا ہے اور اس کی جزا کا استحضار کرتا ہے، اس کے بدلے کا استحضار کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کام کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آدمی نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تو اس کے لیے سردی میں جانا آسان، گرمی میں جانا آسان، سب برداشت کرنا آسان، صبح کی نیند چھوڑنا آسان، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ مہینے کے ختم پر مجھے 10-12 ہزار روپے ملیں گے۔ مزدوروں کے لیے پورا دن گرمی مزدوری کرنا آسان، اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ مجھ کو شام میں 300-400 روپے ملیں گے۔ تو جب ہم جزا کا استحضار کریں گے تو تراویح پڑھنا آسان۔ جب تراویح میں سستی ہو تو آدمی سوچے کہ 1 گھنٹے کی تراویح اگر چھوڑ دوں گا تو میرا کتنا نقصان ہو جائے گا، اگر میری 1 آیت چھوٹ جائے گی۔ بہت سی مرتبہ سستی کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں امام صاحب کے رکوع کے انتظار میں، جب رکوع کریں گے شریک ہو جائیں گے، تو ہم نے کتنی نیکیاں ضائع کر دی۔ 1 حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے غیر رمضان میں، اب رمضان میں تو 70 میں اس کو ضرب دے دیجیے، کتنی نیکیاں ہو گئی۔ تو اگر ہمارا 1 حرف چھوٹ گیا تو وہ کہ 700 نیکیاں ہماری ضائع ہو گئی۔ 1 حرف، اگر بسم اللہ چھوٹ گئی 19 حرف کی ہے تو کتنے نیکیاں ضائع ہو گئی۔ تو ہمیں جیسے ہم دنیا کے خسارے کا احساس کرتے ہیں، دنیا کے گھاٹے کا، اگر سیڑھی کا بھاؤ 2000 ہو اور 1800 آئے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنے ٹن گئی، اور 200 روپئے کی کھوٹ آئی تو کتنے خزاں چلے گئے، افسوس کرتا ہے۔ 5 کا نوٹ اگر گم ہو جائے تو آدمی کو افسوس ہوتا ہے کہ 5 کا سکہ کہاں چلا گیا۔
تو ہمیں اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، عجزیات کا، جزا کا، اس کو مجھے کیا مل رہا ہے، میں 1 روپیہ خرچ کر رہا ہوں مجھے کتنا ثواب مل رہا ہے، میں 1 رکعت پڑھ رہا ہوں کتنا ثواب مل رہا ہے، 1 پارہ پڑھ رہا ہوں کتنا ثواب مل رہا ہے۔ تو رمضان کے اندر ثواب کا حصول بہت آسان ہے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، روزے کا اہتمام کریں اور روزے کو صحیح طریقے سے گزاریں اور اللہ سے مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں۔ ہم تو نفس اور شیطان کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہمارے لیے نفس سے بچنا مشکل ہے، شیطان سے بچنا مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے بچانا کچھ مشکل ہے۔ اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے شر سے بھی پناہ طلب فرمائی ہے اور شیطان کے شر سے بھی پناہ طلب فرمائی ہے۔ ہم نے تو دشمن کس کو سمجھا ہے؟ غیروں کو سمجھا ہے، اپنے بھائیوں کو سمجھا ہے، یہ میرا دشمن، یہ میرا دشمن۔ کوئی دشمن نہیں، سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، جو ہم سے اللہ کی نافرمانی کرا ہے، جو ہمیں دوسروں سے لڑا رہا ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے، تو ہم نے جس کو دشمن سمجھنا تھا اس کو تو دوست سمجھ لیا۔ تو اس لیے نفس کے شر سے پناہ طلب کریں، اللہ کے آگے روئیں۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ روزے دار کی ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے، صبح سے لے کر شام تک جب بھی دعا کرے گا دعا قبول ہوگی۔ تو آدمی دعا درود کا بھی اہتمام کرے، اپنی آخرت کی ضرورتیں بھی مانگے اور اپنی دنیا کی ضرورتوں کا بھی سوال کرے۔ حضرت مولانا بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہینے کی 30 دعائیں لکھ لیتے تھے اور افطار کے وقت اہتمام سے 1 دعا مانگتے تھے، اس میں اپنی دنیا کی ضرورتیں بھی ہوتی تھیں اور آخرت کی ضرورتیں بھی، اس یقین کے ساتھ مانگے کہ میری دعا قبول ہوگی ہی۔ اب اللہ کو منظور ہوا تو وہی چیز مل جائے گی، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس سے بہتر چیز کوئی دے دیں گے یا اس کو آخرت میں ذخیرہ کر لیں گے، لیکن دعا قبول ہوتی ہے۔ تو افطار کے وقت خاص طور سے دعا قبول ہوتی ہے اور اسی طریقے سے دن بھر روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، رمضان کی راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ تو آخری عشرہ چل رہا ہے جو انتہائی قیمتی ہے، پہلے 2 عشرے گزر چکے ہیں، رحمت کا عشرہ گزر چکا، مغفرت کا عشرہ گزر چکا، اب یہ آگ سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے، جس کی کاف راتوں میں شب قدر کا بھی اہتمام ہے۔ 21 کی رات کو، 23 کی رات کو، آج 21 رمضان کی رات ہے، پھر 23 کی آئے گی، 25 آئے گی، 27، 29۔ ہم نے 27 کو شب قدر کے ساتھ خاص کر لیا ہے، حالانکہ کبھی شب قدر 21 کو بھی ہوتی ہے، کبھی 23 کو بھی ہوتی ہے۔ تو ان راتوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی سب سے آسان شکل اعتکاف ہے۔ اگر کوئی آدمی شب قدر حاصل کرنا چاہے تو اس کی سب سے آسان شکل اعتکاف، اس لیے کہ اعتکاف میں آدمی سو رہا ہے تب بھی عبادت میں شمار ہو، عبادت کرے تب تو عبادت میں شمار ہوگا ہی، لیکن اگر سو رہا ہے اعتکاف کرنے والا تب بھی اس کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو شب قدر کی عبادت حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ اعتکاف۔ اگر ہم پورے 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتے تو 3 دن کا اعتکاف، 1 دن کا اعتکاف کریں، عصر کے وقت مسجد میں آ جائیں، مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائیں اور صبح تک رہیں، 1 رات کا اعتکاف۔ اس کی برکت سے بھی ہم شب قدر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں رمضان کی راتوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اس کی قدر کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ 20 دن تو دیکھتے ہی دیکھتے نکل گئے، اب یہ 10 دن کیسے نکل جائیں گے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور خاص طور سے جس چیز کی ہمیں فکر کرنا ہے وہ ہے مغفرت، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، ہلاک ہو وہ شخص، جبریل امین نے بد دعا دی ہے، ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو آدمی رمضان کے اندر بھی اپنی مغفرت نہ کرائے تو وہ کب اپنی مغفرت کرا سکتا ہے؟ اور جو آدمی اپنی رمضان مغفرت نہ کرا سکے کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچ سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں مغفرت کا سوال کرنا چاہیے، توبہ استغفار کا سوال کرنا چاہیے، اور توبہ استغفار کے لیے حقوق العباد کا ادا کرنا ضروری ہے۔ میرے ذمہ کسی کا حق ہے اور میں کہوں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، تو اس سے معاف نہیں ہو جب تک میں اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ اللہ اپنا حق تو معاف کر دیں گے،
لیکن بندوں کا حق اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندے معاف نہ کریں. اور بندہ کیسے معاف کرے جب تک اس کا حق ادا نہ کیا جائے. اس لیے بندوں کا حق ادا کریں, معافی تلافی کریں. اس سے جھگڑا ہے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. کسی کا مال ہمارے ذمے ہے, کسی کی زمین ہمارے ذمے ہے, تو اس کو صاف کریں. یہ سب یہیں رہ جانے والا ہے, یہ ساتھ آنے والا نہیں, اور اس میں برکت بھی نہیں. آپ یہ سوچتے ہیں میری زیادہ زمین ہوگی, زیادہ آمدنی ہوگی, غلط. آمدنی زیادہ ہوگی, کوئی بیماری ہو جائے گی, آپ اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے انداز نرالے ہوتے ہیں, ان کی پکڑ کے انداز نرالے ہوتے ہیں. اس لیے حقوق العباد کے ادا کرنے کا اہتمام کریں. اگر ہمارے ذمہ کسی کا حق ہے, بھائی کا, بہن کا, پڑوسی کا, رشتہ دار کا, تو اس کو ادا کریں. پھر اللہ کے حضور معافی طلب کریں تو اللہ معاف کریں, پھر مغفرت ہوگی. اور اگر دوسرے کے حق ہم نے ضائع کیے ہیں تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے. تو ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے جتنے دن رہ گئے ہیں اپنے فضل سے ان کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہم سب کے اپنے فضل سے مغفرت فرما دیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.